أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ مسجد دراصل خانہ کعبہ کی ذیل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور ان کا ادب و احترام کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہمیں مساجد کے جو آداب ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے تاہم خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے مساجد کے آداب کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم صحیح طریقے سے خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکتے ہیں، برکتیں صحیح طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد جانے سے پہلے خاص طور پر ہمیں اپنا لباس صاف ستھرا لباس ملبوس تن کرنا چاہیے، اور جہاں لباس صاف کریں وہاں خود بھی نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر مسجد جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کا ذکر خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو۔ جہاں پر یہاں صاف ستھرائی روحانی تقویٰ بھی مراد ہے، روحانی صفائی بھی مراد ہے، وہاں ساتھ ساتھ جسمانی صفائی بھی اس سے مراد ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول مذکور ہے جس میں آپ نے فرمایا جو بھی پاک صاف ہو کر مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد جانے سے پہلے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ پھر جہاں پر آپ باقی جسم دھوتے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک اور بھی بات جس کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے وہ منہ کی صفائی ہے۔ مسجد آتے وقت صرف منہ صاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ منہ سے کوئی بدبو بھی نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نہیں جانا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں پر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسجد آنے سے پہلے منہ کی صفائی بھی کا کس قدر اہمیت ہے۔ پھر جو تیسری چیز ہمیں جب ہم مسجد آ جائیں تو جس کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، جس پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں اندر رکھیں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام دائیں طرف ہے، دائیں چیز ہے اس کے اوپر کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ ہم کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کسی کو سلام بھی دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اسی طرح جو بایاں ہاتھ ہے اس کو صفائی ستھرائی کے لیے رکھا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ اس لیے دائیں پاؤں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں اور پھر بایاں پاؤں۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیمن فالایمن، یعنی کہ دایاں تو دایاں ہی ہے۔ اس لیے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں دایاں پاؤں آپ نے پہلے رکھا تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور یہ دعا کرنا بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے۔
چنانچہ حدیث میں جو دعا مذکور ہے جو ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنی چاہیے وہ ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ رحمت اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے گناہ بھی معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر جب آپ مسجد سے نکلیں تب اس کے برعکس دائیں پاؤں کے بجائے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور پھر آخر پر دایاں پاؤں، تاکہ جو دایاں جس طرح کہ عرض کیا کہ جس کی زیادہ اہمیت ہے وہ آخر تک سب سے زیادہ دیر مسجد میں رہے، اور پھر باہر نکلتے ہوئے بھی مسجد کی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ چنانچہ مسجد سے نکلنے کی دعا جو ہمیں مذکور ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا سے بالکل ملتی جلتی ہے، صرف آخری لفظ کا فرق ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، یعنی کہ جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضلوں کے دروازے مجھ پر کھول دے، یعنی مسجد آتے ہوئے آپ رحمت کے دروازوں کی دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیونکہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ سے اس کے فضل جو کہ دنیاوی فضل ہیں ان کی طرف ان کے حاصل کرنے کے لیے آپ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب آپ مسجد آ جائیں، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، تو سب سے پہلے جو کام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کرنا ہے وہ تمام حاضرین کو سلام کرنا ہے، جس طرح کہ ہم نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو جہاں آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں وہاں پر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سب حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش کریں اور خدا تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ پھر جب آپ مسجد میں تشریف لے آئے، سلام کہہ لیا، تو اگلی بات جو ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے جس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ ان 2 نفلوں کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یعنی کہ مسجد کا تحفہ، مسجد کا شکرانہ، یعنی کہ آپ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسجد جیسا تحفہ آپ کو عطا کیا جہاں پر آپ اچھی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت بجا لا سکتے ہیں۔ پھر جب آپ مسجد میں آ گئے، مسجد میں بیٹھ اسلام کر لیا، مسجد میں 2 نفل ادا کر لیے، تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے پھر گپے شپیں ماری جا سکتی ہیں؟ کیا آپ جو مسجد میں حاضرین ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں لگ جائیں؟ نہیں، مسجد کے آداب اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب آپ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس کام کی طرف آپ کی توجہ مکمل طور پر اسی طرف آپ کی توجہ رہے اور آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں نہ بٹے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب آپ مسجد تشریف لائیں، نماز کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو جس طرح کیا داخل ہو کے 2 نفل ادا کیے، ان 2 نفلوں کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ کا نماز کی طرف ہی دھیان رہے گا، آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی آپ کی توجہ رہے گی اور آپ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور ادھر ادھر کے فضول کاموں میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آپ مسجد میں آ جائیں تو پھر مسجد کا آداب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ مسجد میں اونچی اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، یعنی کہ اگر آپ ایک طرف کھڑے ہیں مسجد کے ایک کونے میں ہیں تو دوسرے کونے میں موجود دوست جو ہے اس کو اونچی اونچی آواز سے اس کے ساتھ گفتگو شنید میں مصروف نہ ہو جائیں، بلکہ خاموشی سے بیٹھیں، عبادت کریں، درود شریف پڑھیں اور دوسری مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں جو ہیں یا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جن دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں وہ دعائیں پڑھیں۔ مسجد میں آ کے جس طرح میں عرض کیا کہ اس طرح اونچی اونچی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی گپوں میں وقت گزارنا منع ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے کاموں کی اجازت ہے، ایسی گفتگو کی اجازت ہے جو کہ انسان کی بہتری کے لیے یا قومی بہتری کے لیے وہ باتیں ہوں۔ اس لیے ہم دینی باتیں جو ہیں وہ مسجد میں آ کے کر سکتے ہیں۔ دینی باتوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ کی طرف انسان ترقی کرے، اپنی روحانی طور پر انسان ترقی کرے۔ اس لیے جو دینی باتیں ہیں وہ مسجد میں آ کر کرنا ان کی اجازت ہے، لیکن
اس چیز کو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ شور و شرابے کے ذریعہ سے اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ دھیمی آواز میں ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر نفع عام کے لیے جو باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ مذہبی قضائی جو معاملات ہیں اور تمدنی معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہت ہی دھیمے انداز میں، تاکہ اگر کوئی اور دوست مسجد میں تشریف لائے ہیں اور وہ 2 نوافل ادا کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد کے جو نوافل ہیں یا کوئی اور نوافل وہ ادا کر رہے ہیں، تو ان کی نماز میں آپ خلل پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، گپے مارنا جو ہے وہ اس لیے مسجد میں بہت ہی ناپسند ہے، جیسا کہ پہلے بھی قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں ہی پیش کی، اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد قائم کرنے کا، مسجد بنانے کا مقصد ہی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو جب ہم اصل جو مقصد ہے اس کو بھول جائیں گے اور دوسرے مقاصد میں لگ جائیں گے، تو پھر جو اصل مقصد کے ساتھ جو برکتیں وابستہ تھیں، جو فضائل وابستہ تھے، وہ فضائل ہم کھو جاتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے مکمل طور پر ہماری توجہ اسی طرف رہنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں تشریف لائیں تو صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف، خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی، خدا تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اس لیے مسجد میں ذاتی باتیں کرنا، کوئی ذاتی باتیں کرنا، خرید و فروخت کی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو صرف آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ منع ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم جو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی کھو بیٹھے، اس سے گم ہو جائے، تو وہ مسجد میں اس کا اعلان نہ کروائے، کیونکہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا اعلان کرے، خود ذاتی طور پر کر دے، تو آگے سے بلکہ جواب میں دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز واپس نہ کرے، کیونکہ وہ جگہ نہیں تھی، وہ موقع نہیں تھا کہ انسان اس چیز کا اعلان کرے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی خاص طور پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم جو مسجد جب تشریف لائیں تو مسجد میں ذاتی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ محض خدا تعالیٰ کی خاطر، جو خدا تعالیٰ کے عبادت اور خدا تعالیٰ کی ہی باتوں میں ہم مصروف رہیں۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ حضور انور ہمیں بارہا دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، بارہا دعائیں بتاتے ہیں، ہم وہ دعائیں پڑھیں اور ان کو پڑھنے میں مصروف رہیں۔ تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے صبح کے وقت تلاوت نہیں کی، یا اگر کی بھی ہے اور آپ کے پاس مسجد میں آ کے وقت ہے، تو تلاوت قرآن کریم میں بھی وقت گزارنا ایک بہت ہی اعلیٰ کام ہے، اور یہ بھی ایک بہت فضلوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں تلاوت قرآن کریم میں بھی ہم مصروف رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جیسا میں نے عرض کیا کہ ذاتی باتوں کی طرف بالکل نہیں، خاص طور پر جیسا میں نے عرض کیا کہ خرید و فروخت کی باتیں نہیں، کیونکہ یہاں تک کہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہروں کی بہترین جگہیں مساجد ہیں، اور شہروں کی بدترین جگہیں اس کے بازار ہیں، اور بازار میں سب سے جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ خرید و فروخت ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بازار جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بدترین جگہیں ہیں، ان کا جو مقاصد ہے وہی لے کر آپ اگر مسجد آ جائیں تو کس قدر بری بات ہے، اور خدا تعالیٰ کو یہ بات کس قدر ناپسند ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب ہم مسجدوں میں تشریف لائیں تو بجائے مساجد کی، بجائے خرید و فروخت کی باتیں کرنے، دنیا داری کی باتیں کرنے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہم خدا تعالیٰ کی عبادت، خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزاریں، اپنا وقت صرف کریں۔ پھر مساجد میں ایک چیز یہ بھی بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے، اور اپنے بچوں اور اپنی اولادوں کو اور اگلی جو نئی نسل ہے اس کو بھی اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ مساجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں، جہاں پر آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، اپنے آپ کو صاف کیا ہے، وضو کیا ہے، منہ جیسا میں نے عرض کیا صاف کیا ہے، وہاں پر سر کو بھی ڈھانکنا ضروری ہے۔ عبادت الہی کے لیے کا جو ایک تقاضا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں تم ایسے کھڑے ہو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ خدا تعالیٰ کے آمنے سامنے کھڑے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو، تمہارے ذہن میں ضرور ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو اگر آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پورے مکمل ادب و احترام کے ساتھ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں. اور ادب و احترام کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ سر ڈھکا ہونا چاہیے. سر کے اوپر آپ کے کوئی ٹوپی ہونی چاہیے. ہم دنیاوی طور پر بھی ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم جب کسی بڑے عہدیدار سے ملنے جاتے ہیں یا کسی دنیاوی شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو ہم بہت صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور اپنے بہترین کپڑے ہیں جو نکالتے ہیں اور ان کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، کیچڑ وغیرہ نہیں لگا ہوتا، میل وغیرہ کوئی نہیں لگی ہوتی. اسی طرح جو تمام دنیا کا پیدا کرنے والا ہے خدا تعالیٰ، اس کے لیے سامنے اگر اب ہم حاضر ہونے جا رہے ہوں تو گندے کپڑے پہن کر یا سر کو ڈھانکے بغیر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب ہم نے جہاں خدا تعالیٰ سے اپنے ضروریات کی باتیں طلب کرنی ہے، وہاں بہترین کام یہی ہے کہ جتنا عاجزی کے ساتھ آپ اس کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اتنی عاجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. پھر جہاں اپنی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پر مساجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مساجد میں صرف ہمیں یہ سمجھ کر نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو ذمہ دار ہیں وہی اس کی صفائی کا خیال رکھیں، بلکہ یہ ہر ایک کا کام ہے کہ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھے اور اس کو پاک صاف رکھے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے. اگر آپ مسجد تشریف لاتے ہیں اور آپ کو کوئی گندی چیز کچھ گندگی وغیرہ وہاں پر نظر آتی ہے تو آپ کا بھی کام ہے، آپ بھی اس ثواب میں حصہ لیں کہ وہاں کی مسجد کی صفائی کریں، کیونکہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو خدا تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ اس کو بنانے کے بعد اس کو پاک و صاف رکھو. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یعنی اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ بنائی یہ کہتے ہوئے کہ میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھ. دیکھیں کس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اس خدا تعالیٰ کے گھر کو جو ہے وہ پاک و صاف رکھیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھنے والے آئیں، وہاں پر طواف کرنے والے آئیں، ان کو کسی قسم کی کراہت محسوس نہ ہو. تو جہاں انبیاء کو یہ حکم ہے تو ہم تو انبیاء کے سامنے کوئی چیز نہیں. ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ہم مساجد کی بالکل صفائی کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں اور مسجد کو بالکل صاف رکھنے کی کوشش کریں. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں پر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی اس چیز کا حکم دیا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں یہ مسجد کی صفائی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیواروں پر تھوک کے دھبے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لے کر تمام دھبے اپنے ہاتھ سے صاف کیے. تو جہاں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے تھے اور اپنے لیے اس کو کوئی عیب محسوس نہیں کرتے تھے مسجد میں صفائی رکھنے کے لیے، تو ہم تو آپ کی پاؤں کی مٹی کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور مسجد کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. پھر جب آپ مسجد تشریف لے آئے ہیں، مسجد میں آگے ہیں، نماز شروع ہونے لگی ہے، تو مسجد کے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ نماز کے لیے صف بندی کرنا شروع کریں تو صفیں بالکل سیدھی ہوں. چنانچہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنی صفیں درست رکھو کہ میرے نماز کے دوران بھی میری توجہ اس طرف ہوتی ہے. پھر
مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ برابر ہو جاؤ اور جدا جدا مت ہو کہ تمہارے دل جدا جدا ہو جائیں گے۔ کس قدر مسجد جو صف ہے، نماز کے لیے جو صف ہے اس کو درست کرنا اور اس کے لیے اچھی طرح آپ جڑ کے کھڑے ہونے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں صف بندی کرتے وقت خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری جو صفیں ہیں وہ درست ہوں۔ اگر نماز کے دوران اگر آپ کی صف ٹیڑھی ہو گئی ہے تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور اپنے پیر نظر آتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں جو ہمارے ساتھ نمازی کھڑے ہیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ان کے ساتھ ہماری صف درست ہے۔ اگر نہیں تو برابر کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے بھائیوں کے اور ہمارے دلوں کے درمیان کوئی ٹیڑھا پن پیدا نہ ہو۔ پھر یہ بھی ایک چیز مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ جب آپ مسجد تشریف لائیں تو اول جو پہلی صفیں ہیں ان کو پہلے پر کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے سب سے پیچھے جا کر بیٹھ کے کسی دائیں بائیں کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور جب نماز شروع ہونے تک کا آغاز کیا اور جب صف بندی ہونا شروع ہوئی تو پھر آگے آ کے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے۔ مسجد میں کیا آداب کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو جو سامنے آپ کی جو سب سے پہلی صف ہے اس کو پر کریں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اور اس طرح اگلی صفوں کو پر کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے تو ان کو اگر اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کریں، یعنی کہ آپس میں قرآن ڈال کر اس چیز کا انتخاب کریں کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا اور کون اذان دے گا۔ اس قدر اس کا ثواب ہے۔ تو ہمیں جہاں ہم اتنی دور سے چل کے مسجد آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد کے دوسرے آداب کا خیال رکھا ہے، صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں، وضو کیا ہے، سلام کیا ہے، تو جہاں ہم برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا برکت کا ذریعہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد تشریف لائیں اور اول صف میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن ہو تو جب اذان اگر نہیں ہوئی تو اذان دیں تاکہ خدا تعالیٰ کے جس قدر فضل اور برکات ہم سمیٹ سکتے ہیں اس کو سمیٹنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون